انسانیت کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، مارنے کے لیے کافی ہے، زمین کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے، زمین کو پلٹ دینے کے لیے کافی ہے۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے، اور فرشتے کتنے ہیں کہ اس کی کوئی گنتی نہیں۔ روزانہ 2 فرشتے صبح کو، 2 فرشتے شام کو ہم لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلط فرمایا کہ وہ روزانہ آتے ہیں اور ایک نیکی لکھتا ہے، ایک بدی لکھتا ہے۔ صبح والے فرشتے عصر میں چلے جاتے ہیں اور عصر میں آنے والے فرشتے پھر صبح میں چلے جاتے ہیں، اور وہ پورے دن کا ہمارا اچھائی اور برائی کا پورا لکھا کر اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں، اور جو فائل لے جاتے ہیں پھر وہ واپس نہیں آتی، بند کر کر رکھ دی جاتی ہے۔ اور ان فرشتوں کو حکم ہے کہ جب ہم تم کو ان انسانوں کے خلاف ان کے جرائم کو، ان کی نیکیوں کو گنانے کے لیے بلوائیں گے، طلب کریں گے، تو تم حاضر ہونا اور یہ ساری زندگی کا ان کا حساب رکھ دینا۔ اندازہ کیجئے دنیا میں انسان کتنے ہیں، اور وہ تمام انسانوں کے پاس، ہر ایک کے پاس 2 فرشتے روزانہ صبح کو آتے ہیں اور شام کو آتے ہیں۔ اگر اس حساب سے بھی دیکھا جائے تو فرشتوں کا کتنا بڑا نظام ہوگا، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اتنے بڑے فرشتے، اتنے طاقتور فرشتے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور نہیں ہوتے، اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں کرتے، بلکہ وہ دب کے رہتے ہیں اور جھک کے رہتے ہیں۔ فرمایا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی یہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اور جو حکم ان کو دیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ اندازہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری مخلوقات کو کام پر لگا رکھا ہے، کوئی نافرمانی نہیں کر رہے۔ اور ایک ہے حضرت انسان، جس کی زندگی سراپا نافرمانی ہے۔ وہ صبح سے لے کر شام تک، شعور آنے سے لے کر موت تک، نامعلوم زندگی کے کن کن لمحوں میں اللہ تعالیٰ کی کس کس درجے کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اور یہ ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت نے اس انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ سورج نکل رہا ہے انسان کے لیے، زمین غلے دے رہی ہے انسان کے لیے، پانیوں کا نظام انسان کے لیے، چاند کی راش میں بھن بھناتی ہوئی روشنی یہ انسان کے لیے، اس کے غلوں کو پکانے کے لیے، ہواؤں کا نظام اور یہ نظام اور وہ سب انسان کے لیے۔ اور یہ انسان کہ اس کو فرصت ہی نہیں ہے اللہ کی عبادت کی، اور فرصت ہی نہیں ہے اس کو خیر کے کاموں کے کرنے کی، اور وقت ہی نہیں ہے اس کے پاس اللہ کی طرف رجوع ہونے کا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس انسان کو دھوکہ لگ گیا ہے، اور یہ انسان دھوکے میں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب زمین کو بنایا اور بنانے کے بعد وہ زمین ہلنے لگی، حرکت کرنے لگی، ڈولنے لگی، جیسے پانی میں کشتی ڈولتی ہے ادھر ادھر جب سیلاب کی شکل بن جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس زمین کو بیلنس کرنے کے لیے یہ نہ ڈولے، اس پر آسانی کے ساتھ انسان اور جانور رہ سکے، زندگی گزار سکیں، پتھروں کی شکل میں، پہاڑوں کی شکل میں بڑے بڑے کیل لگا دیے، جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ کیل کے طور پر زمین میں ٹھونک دیے
تاکہ زمین نہ ڈولے، نہ ہلے، نہ حرکت کرے۔ تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یا اللہ، آپ نے زمین سے بڑی اور طاقتور مخلوق کو زمین پر پہاڑوں کی شکل میں مسلط کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پتھر سے بھی بڑی سخت مخلوق ہے میرے پاس۔ تو پوچھا فرشتوں نے یا اللہ وہ کون سی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوہا ہے۔ اور یقیناً ہے، اس لیے کہ جب لوہا چلتا ہے پتھر پر تو وہ پتھر کو ٹکڑے کر دیتا ہے، ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، الگ الگ شکلیں دے دیتا ہے۔ بکڑی شکل دو تو پتھر بن جاتا ہے، چھوٹی شکل دو تو میٹل بن جاتا ہے، پھر اس کو اور چھوٹی شکل دیں چورا بن جاتا ہے، اور چھوٹی شکل دیں تو سیمنٹ بن جاتا ہے۔ واقعی بہت بڑی مخلوق ہے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوہے سے بھی طاقتور مخلوق ہے میرے پاس، میں نے بنایا۔ یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا وہ آگ ہے، کہ جب آگ میں لوہے کو تپایا جائے تو لوہے کی شکل و صورت بدل جاتی، اور آگ میں تپا کر ہی اسے مائک کی شکل دے دی، بمبو کی شکل دے دی، گاڑی کی شکل دے دی، ٹین کی شکل دے دی، پائپ کی شکل دے دی، جو چاہے وہ لوہے کو شکل دے دی آگ میں اسے پگھلا کر۔ یقیناً بہت بڑی مخلوق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑی مخلوق ہے میرے پاس، وہ ہے پانی، کہ جب آگ تباہی مچا رہی ہوتی ہے اور علاقوں کو جلا رہی ہوتی ہے تو پانی کے ذریعے سے اس کو بجھا دیا جاتا ہے، پانی اس پر غالب آ جاتا ہے اور آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ کہ یا اللہ اس سے بھی بڑی کوئی مخلوق ہے آپ کے پاس؟ تو اللہ تعالیٰ نے، روایت ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہاں، کہ آگ سے بھی بڑی مخلوق ہے، وہ ہوا ہے، کہ یہ ہوا آگ کو بھی بجھا دیتی ہے۔ کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی موم بتی جلا دے اور جب کام ختم ہو جائے تو وہ پھونک مارے اور وہ بجھ جائے، تو آگ ہوا کو بجھا دیتی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اس سے بھی کوئی بڑی مخلوق آپ نے بنائی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں، اس سے بھی بڑی مخلوق ہم نے بنائی ہے، اور وہ ہے انسان۔ اللہ رب العزت نے ان تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو بڑی مخلوق کہا اس کی عقل کی وجہ سے، کہ اس میں عقل ہے، دوسری مخلوقات عقل سے خالی ہے، لہذا یہ اپنی عقل کا استعمال کر کے ان تمام بڑی بڑی مخلوقات کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ جب اس کا بس، اس عقل والے انسان کا بس، جسے اللہ نے تھوڑی سی عقل دی ہے جانوروں کے مقابلے میں، جانوروں کے پاس کھانے پینے کی عقل ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، مگر انسان کے پاس تخلیقی عقل ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے بہت ساری چیزوں کو وجود دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی اور اس نے اپنی عقل کا استعمال مٹی پر کیا تو کیا ہوا کہ اس نے مٹی کو مختلف شکلیں دے دی، مٹکے کی شکل میں ڈال دیا، سراہی کی شکل میں ڈال دیا، مٹی کے برتنوں کی شکل میں ڈال دیا، اور مٹی سے نہ جانے کیسے کیسے نفع اٹھائے اپنے عقل کا استعمال کر کے۔ جب اس انسان نے اپنی اس عقل کا استعمال کر کے لوہے پر محنت کی تو لوہے کو الگ الگ شکلوں میں ڈال دیا۔ کیا اسد بھائی کما پور والے اگر مجمع میں ہوں تو وہاں ذمہ داروں کی قیام گاہ میں پہنچے ہوں، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے وہاں پر، وہاں تشریف لے جائیے۔ تو جب اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا لوہے پر تو لوہے کو الگ الگ شکلیں دے دی، جب اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا آگ پر تو
تو اس نے آگ کو اپنے چولہوں میں سمیٹ لیا کہ آگ کے ذریعے یہ کھانا بناتا ہے، بہت ساری چیزوں کو جلاتا ہے، بھونتا ہے، بناتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ جب اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا انسان نے ہوا پر اور پانی پر، تو پانی پر جب اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا تو پانی کو فلٹر کیا اور فلٹر کر کے بوتلوں میں قید کر دیا۔ اب یہ پانی کو یہاں وہاں بیچ رہا ہے۔ پانی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ انکار کر دے کہ تم مجھے فلٹر نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے، غلام بنا ہوا ہے پانی، باٹلوں میں اسے بوتلوں میں بند کر کے بیچ رہا ہے۔ جب ہواؤں پر اس نے محنت کی تو اس ہوا کو جو آگ کو بجھا دیتی ہے، اتنی طاقتور مخلوق، جب اس نے محنت کی تو اس ہوا کو اپنی گاڑیوں کے چکوں میں قید کر دیا، اور گاڑی کے چکوں میں قید کر کے فراڈے مارتا ہوا اس گاؤں سے اس گاؤں، اس گاؤں سے اس گاؤں جاتا ہے۔ اس کو غلام بنا کے رکھا ہے، ہوا چوں نہیں کر سکتی کہ تو نے یہ میرے ساتھ کیوں کیا ہے۔ یہ اس کی عقل کے کرشمے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے معمولی درجے کی عقل عطا فرمائی۔ یہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات پر حکومتیں کرتا ہے اور ان کی شکلوں کو بدل دیتا ہے، ان کو اپنا غلام بنا دیتا ہے اور اپنے کام کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو دھوکہ لگ گیا ہے کہ میں اس دنیا میں امتحان کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں اس دنیا کے اندر اپنی ضرورتوں اور خواہشات کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس دھوکے میں یہ انسان پڑ جاتا ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق میں نے بنائی، کہ یا اللہ وہ کون سی؟ اللہ نے فرمایا کہ انسان سے زیادہ طاقتور چیز وہ ہے اس کے بدن سے نکلنے والا عمل۔ کیا ہے بھائی؟ وہ ہے انسان کے بدن سے نکلنے والا عمل، وہ انسان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو عرش کے سامنے جو ستون ہے وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں ہل رہا ہے؟ وہ ستون کہتا ہے کہ یا اللہ، ایک بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن ابھی تک اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اور جب تک اس کی مغفرت نہ ہو جائے میں ہلتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رک جا، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ عرش کے سامنے کا ستون ہلا دے۔ کسی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں جتنی مخلوقات ہیں، نہ سورج میں ہے، نہ چاند میں ہے، نہ پانی میں ہے، نہ ہوا میں ہے، کچھ انسان کے عمل میں ہے۔ اتنا طاقتور ہے اس کا عمل، لیکن یہ وہ عمل ہے جو ایمان کے ساتھ ہو۔ بغیر ایمان کے چاہے کتنا ہی کوئی کچھ کر لے، اس میں وہ طاقت نہیں ہے۔ اس عمل میں طاقت ہے جو ایمان والا ہو۔ لہذا جب ایمان والے عمل میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے سے کائنات کا نظام متغیر ہو سکتا ہے، بدل سکتا ہے، اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ سورہ کہف تو ہم ہر جمعہ کو پڑھتے ہی ہیں،